हेलो 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 अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आप नए स्टूडेंट हैं? अच्छा, ऐसे ही है। इंशाल्लाह। और क्लासेस में मैं आपको नहीं देख रहा। अखी दावा एंड यस यू शजीव, हाँ, शुजातुल्लाह, शुजातुल्लाह, यू अब्दुर अब्दुल रजाक। तो कुरान की क्लास में आपको नहीं देख रहा मैं। अब सेकंड ईयर में आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, चलें। वालेकुम सलाम। आपका तारुफ? फोर्थ ईयर। आप अभी एडमिशन लिया आपने? अच्छा, माशाल्लाह। सलीम ताहिर, तो कराची में ही होते हैं आप? कराची में होने का सबूत आपने 4 सालों में आज दिया है। अच्छा अच्छा। चौथे साल में पढ़ाया तो है मैंने, पढ़ाया है चौथे साल में मैंने, पिछले साल। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा जनाब, हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने दलील खल्क, दलील इत्कान ये पढ़ ली थी। अब ये जो एतराज़ात का बाब है ना, एतराज़ात के दलील खल्क पे क्या एतराज़ात वारिद हुए हैं और दलील इत्कान पर क्या एतराज़ात वारिद हुए, इसको इंशाल्लाह जैसे ही नोट्स ये ख़त्म हो जाएंगे, हम फिर, हमने जैसे कि पढ़ा था कि डाउट्स, एतराज़ात, ये हम कब पढ़ेंगे? सबसे आखिर में पढ़ने चाहिए।
ٹھیک ہے. ابھی فی الحال جو ہے وہ ہمیں ایمان کو، ایمانیات کو راسخ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب ایمان صحیح طریقے سے دل میں بیٹھ جائے گا تو پھر انشاءاللہ، ایسا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی نہیں بیٹھا ہوا. ہم نے جیسے کہ یہ بتایا تھا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں سب سے پہلے اپنی معرفت کرائی، اپنی پہچان کرائی. پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے اللہ تعالیٰ نے علم کی رغبت دلائی کہ سیدھا راستہ کی طرف ہدایت طلب کریں. اور ظاہر سی بات ہے ہدایت طلب کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. تو جو صحیح چیز ہے اس کا علم پہلے ہونا ضروری ہے. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو مغضوب علیہم اور الضالین یعنی یہ فتنے تھے، یہ دونوں ڈاؤٹس تھے، ان دونوں کو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھا تھا. اور اس سے ہم نے یہ ڈرائیو کیا تھا کہ فتنوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، فتنوں کے بارے میں پڑھنا، یہ انسان کا سب سے آخری چیپٹر ہونا چاہیے، آخری لیول ہونا چاہیے. جی. تو اگلا پیج نمبر 9 پر قضیہ ثبوت نبوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا نیریٹو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. ہمیں کیسے پتا اللہ کے نبی سچے نبی ہیں؟ کیسے پتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، اس لیے ہمیں پتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہم مانتے ہیں. ہاں، ایک سیکنڈ. اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو؟ قرآن تو اللہ کے نبی لائیں. قرآن آپ نہیں مان سکتے جب تک اللہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نہ مان لیں. جی. ہوں. یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلائل تھے، جن کو ہم دلائل النبوہ کہتے ہیں. دلائل النبوہ پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اہل علم نے لکھی ہیں دلائل النبوہ کے نام سے. دلائل النبوہ، نبوت کے دلائل بے شمار ہیں، متعدد ہیں، بہت ہیں. ایک دو نہیں، تین چار نہیں، بہت ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا سوال، کیا نبوت، کیا نبی کا آنا ممکن ہے، پاسبل ہے یا نہیں؟ سوال یہ. پہلا گروہ جو کہ ایتھیسٹ کا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جب اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو پھر رسول کا آنا تو دور کی بات ہے، تو پاسبل ہی نہیں ہے. دوسرا گروہ جو کہ ڈیسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پاسبل تو ہے لیکن اللہ کی حکمت اور رحمت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول کا یعنی نبوت پاسبل تو ہے، نبوت کا امکان تو ہے، لیکن حکمت اور رحمت کے خلاف ہے کہ وہ نہ بھیجے. یعنی اللہ کی رحمت اور حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ رسول بھیجے. تیسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاسبل ہے اور رسول آئے بھی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن وہ نہیں جو تم کہتے ہو اے مسلمان. اس میں اہل کتاب جڑے کرسچن فال کرتا ہے. ہم جو بات کریں گے اوپر دو لوگوں کی یعنی ایتھیسٹ اور ڈیسٹ کی. اگر ہم نے یہ بتا دیا کہ پاسبل ہے، نبوت کا ہونا پاسبل ہے، تو ایتھیسٹ کا رد ہو جائے گا. اگر ہم نے یہ بتا دیا کہ نبوت کا ہونا، نبی کا آنا پاسبل ہے اور ساتھ ساتھ ضروری بھی ہے،
اور اللہ کی حکمت اور رحمت کا تقاضا بھی ہے, تو پھر ڈیس کا بھی رد ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے بات, یا لکھ کے بتاؤں؟ اچھا, کیا ایک ایتھیسٹ ہے سامنے, ایک ملحد ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا, کیا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ مناظرہ کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلے اس کو اللہ کو ماننا. یہ کہہ رہے ہیں لکھ دیں بھائی, لکھ دیں, لکھ دیں, ٹھیک ہے لکھ دیتے ہیں. کیا لکھیں؟ نبوت کا امکان ہے یا نہیں؟ Is prophethood possible or not? Atheist, اچھا انگلش اردو سائٹ. ایتھیسٹ جو ہے وہ کہتا ہے ناٹ پاسبل, ناٹ پاسبل. یہ آپ, اچھا ڈی ایس کہتا ہے کہ پاسبل لیکن ناٹ نیسسری. باقی تیسرے گروہ کو ہمارا یہاں پہ بھی مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اہل کتاب ہے, دوسرے یعنی کرسچن اور جوز ہی ہیں. اگر ہم نے بتا دیا کہ پاسبل ہے تو ان کا رد ہو جائے گا. ان کو صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ پاسبل ہے, ان کو ہمیں بتانا ہے کہ پاسبل بھی ہے اور نیسسری بھی ہے. ٹھیک ہے, میں کیا بات کر رہا تھا اس کے بعد, میں نے کیا بات کی تھی؟ اب جو شخص ہے وہ ایتھیسٹ ہے آپ کے سامنے, کیا آپ اس کو رسول کی حقانیت کی دلائل دیں گے, یا پہلے آپ اس سے اللہ کے وجود کے بارے میں بات کریں گے؟ جی جواب دیں اس کا. اللہ کے وجود پہ کیوں, اللہ کے رسول کو کیوں نہیں منوا سکتا آپ؟ السلام علیکم. شیخ آن سائٹ والوں سے کہیں کہ وہ مائک میں بات کریں تاکہ ہم بھی سن سکیں انہیں. بھائی مائک میں بات کریں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ نبی ایگزسٹ کرتے ہیں اور نبی سچے ہیں, تو پھر اگر وہ لوگ اس پریمس کو مان لیں تو ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا اگر کوئی بندہ سچا ہے تو وہ سچ بولتا ہے. تو اگر اس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر دیں کہ کتاب سچی ہے یا کلام سچا ہے, تو پھر اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو ثابت کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا نا کہ کیا ایتھیسٹ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں آرگیومنٹ کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں؟ جمہور کا خیال ہے نہیں, ان کا خیال ہے کر سکتے ہیں. اس لیے کر سکتے ہیں کہ اگر رسول, اس نے مان لیا کہ رسول سچ ہے, تو پھر یہ آٹومیٹکلی امپلائڈ ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کیا؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی ایک انسان, آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص انسان ہے, فلاں شخص کے ہاتھ ہیں, سامنے والا کہتا ہے بھائی پہلے اس کو انسان تو ثابت کرو پھر میں ہاتھ مانوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن آپ کا موقع صحیح ہے, گھبرائے نا آپ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وقت کے سب سے بڑے ایتھیسٹ سے مقابلہ کیا تھا, ڈیبیٹ کی تھی. اللہ کے وجود کو ثابت تو کیا ہی تھا, اپنی نبوت بھی ثابت کی تھی. کس کے ذریعے؟ معجزات کے ذریعے. کہ اے فرعون میں یہ کر سکتا ہوں, دیکھ میرے پاس یہ معجزات ہیں. تو اس کا مطلب میں کوئی نیچرل لاز سے ہٹ کے کوئی ایک چیز کر رہا ہوں, اس کا مطلب میں کوئی عام تم جیسا شخص نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ میں نہیں کر رہا, یہ کوئی مجھ سے کروا رہا ہے. کوئی تو ذات ہے, مخلوق ہو نہیں سکتی کہ مخلوق سے کے بس سے باہر ہے. بلا لو سارے جادوگر, مخلوق کے بس سے باہر ہے. تو لہٰذا ایسی ذات ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے, جو مجھ سے یہ کام کروا رہی ہے, جس کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے بڑے ایتھیسٹ کے سامنے اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کیا نا. ایسا تو نہیں کہ پہلے فرعون تو ایک کام کر, اللہ کے وجود پر مان, پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس لیے میں نے ایک اور کہا ریزن یہ بھی ہے سر, ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ
سچائی اور کردار، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور کردار کا اصل میں حوالہ دیا گیا تھا نا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہاں سے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مانو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم مانیں گے. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کہ وہ پھر یعنی سچ اور کردار جو ہے وہ. ہاں ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، ابھی ہم کوئی اور چیز پہ بات کر رہے ہیں جو ابھی مقصد ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایتھیسٹ کے سامنے آپ جو ہے وہ ارے رہیں کہ بس اللہ کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی حقانیت، ہم بہت ساری حق کی باتیں جو ہے نا وہ جزئیات سے اصول پر آتے ہیں. بات سمجھیں، ایک ہوتی ہے اصول دین کے، ایک کچھ ہوتے ہیں اصول عقائد، کچھ ہوتے ہیں جزئیات فروعیات. ہم بہت دفعہ فروعیات سے اصول پر عقائد پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا یہ کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ رفع الیدین کی دلائل سن کے اہل حدیث ہوا ہے. ہوتے ہی ایسے ہیں. یعنی یہ فقہی اختلاف سے عقائد، صحیح عقائد کی طرف آتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ کے وجود کے دلائل سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، لیکن اس کو اللہ کے نبی کا سچا ہونا سمجھ میں آ جائے. جب اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مان لے تو پھر اللہ کا وجود، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرائمری آبجیکٹو دو چیزوں کو ثابت کیا ہے، بعث بعد الموت اور توحید الوہیت. بعث بعد الموت توحید الوہیت ثابت ہو گئی تو پھر اللہ کا وجود یہ امپلائڈ ہوتا ہے، یہ تو ثابت ہو گیا. اگر ہم کسی بھی حدیث کو دیکھ لیں تو جو سند کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ راوی کا سچا ہونا اور یہ ساری چیزیں ہونا، یہ ہم پروف مانگتے ہیں. تو وہی جو چین آف نریشن ہے وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہی والا جو ہے ہم نیچے سے بلڈ کر سکتے ہیں پریمس ہاں اس کی اوتھینٹیکیشن کے لیے. تو میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ دین کے ادلہ، دین اسلام کے حقانیت کے دلائل بہت سارے ہیں. کبھی موٹی موٹی چیز پر بحث کر کے ہمیں سامنے والے کو سمجھانا پڑتا ہے، کبھی اس سے نیچے والی چیز پر بحث کر کے سامنے والے کو سمجھانا پڑتا ہے. اور جب نیچے والی چیزوں کے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس کو بڑی والی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر اللہ کے رسول کوئی معمولی شخصیت تو نہیں تھی نا. اگر ان ملحد کو سمجھا دیا جائے کہ اللہ کے رسول دیکھو یہ کیسی شخصیت ہے، تو وہ تھوڑا تو غور کرے گا نا، وہ تھوڑا تو غور کرے گا کہ یہ جی یہ ہم اس پہ آئیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول کی نبوت کیسے ثابت کریں گے. اس دور میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لوگ دیکھتے تھے. تو آج ہم تو نہیں دیکھ رہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سچا کیسے مانیں، یا ہم اللہ کے نبی کی حقانیت کیسے ثابت کریں، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو ابھی بات مقصد بس یہ تھا کہ اگر ایتھیسٹ نہیں مانتا نا اللہ کے وجود کو، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہار مان جائیں، ہم اس کو اللہ کے رسول کی حقانیت بتا سکتے ہیں. the greatest man in the history of mankind. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اپنے آپ میں ایک خود نشانی تھے. تو یہ چیز جو ہے وہ مطلب ایسی کوئی ہیرارکی نہیں ہے کہ آپ نے پہلے یہ ثابت کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ ثابت کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ ثابت کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا. بندہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والا بندہ کیسا ہے، اس کو کون سے دلائل جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں. وعلیکم السلام. اب دیکھیے یہاں پہ پیج نمبر 9 پہ نبوت پر ایمان کی عقلی بنیادیں. پہلی جو ہیڈنگ ہے نبوت کا امکان، اور دوسری جو ہیڈنگ ہے نبوت کی ضرورت. یہی دو چیزیں ہم نے ثابت کرنی تھی یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو نبوت کا امکان، اگر نبوت کے ثبوت کے امکان کو ثابت کر دیا جائے تو پھر منکرین نبوت کا قضیہ کلیہ سالبہ. یہ کیا ہے یار، یہ قضیہ کلیہ سالبہ کیا ہے؟ یہ اصل میں منطق کی اصطلاح ہے، لاجک کی.
एरिस्टोटेलियन लॉजिक को अरस्तुई मंतिक कहते हैं ना, वो इस्तिलाह है। ये असल में यूनिवर्सल रूल होता है जो नेगेटिव होता है, यानी इनका ये यूनिवर्सल, एथियस्ट का यूनिवर्सल नेगेटिंग रूल जो है वो क्या है कि नबूवत इम्पॉसिबल, नबूवत पॉसिबल नहीं है। ये नेगेटिव क्लेम है, यूनिवर्सल है। अब अगर मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी सिर्फ शो कर दूं ना कि पॉसिबल है, तो उनका ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट टूट जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स है और वो एक जनरल स्टेटमेंट निकालता है कि कोई भी कौवा ग्रे नहीं होता, सारे कौवे काले होते हैं। कोई भी कौवा ग्रे नहीं होता, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट निकाल दिया। अब मैं अगर एक जगह पे मैं उसको जाके साबित कर दूं, भाई एक कौवा ले आके आगे दिखा दूं कि ये देखो ग्रे है, तो उसका ये यूनिवर्सल जनरल स्टेटमेंट टूट जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। बस यही करना होता है। जनरल स्टेटमेंट्स में से जितने भी जो भी लोग जनरल दावा करते हैं ना, तो आपने जनरल नेगेशन नहीं करनी होती, आपने हमेशा एक फर्द, एक जुज लाना होता है जो उस जनरल स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। सही है? हाँ, ये वैसे मंतिकी तरीका है ये। तो नबूवत का इम्कान अगर साबित कर दिया जाए तो किस चीज की निगेशन हो जाएगी? नबूवत की इम्पॉसिबिलिटी के दावे की निगेशन हो जाएगी, नबूवत के इम्पॉसिबिलिटी के दावे की नफी हो जाएगी। ठीक है, अगर इम्कान नबूवत साबित कर दिया जाए। और अल्लाह ताला ने यही फरमाया, अकान लिन्नासी अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, क्या लोगों के लिए बड़ी अजीब बात हो गई है कि हमने वही की एक शख्स में से, उनमें से, कि लोगों को डराएं और उन लोगों को बशारत दें जो ईमान लाए। यानी ये कुफार मक्का इस पे ताज्जुब कर रहे हैं, कोई इम्पॉसिबल सी चीज तो नहीं हो गई इनके सामने, बहुत ही पॉसिबल चीज हुई है। यानी ये अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये कुफार मक्का क्यों ताज्जुब कर रहे हैं? क्या नबूवत इम्पॉसिबल थी इसलिए ताज्जुब कर रहे हैं कि इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो गई इसलिए ताज्जुब कर रहे हैं? नहीं, बल्कि एक पॉसिबल चीज ही थी जो रियलिटी में वाकई हो गई। तो जब एक पॉसिबल चीज वो रियलिटी में हो जाए तो इस पर ताज्जुब क्यों हो? ठीक है, समझ आ रही है ये बात? नबूवत का इम्कान इस तरह भी साबित होता है, नबूवत का इम्कान इस तरह भी साबित होता है कि ये साबित कर दिया जाए कि रसूलों का मबऊस होना अल्लाह ताला की हिकमत और अदल के मनाफी नहीं है, जैसा कि आगे बयान होगा। शेख, कुफार मक्का तो हजरत इब्राहिम की नबूवत के कायल थे, तो वही तो इसलिए अल्लाह ताला उनके कह रहे लिए हैं। तो, लेकिन एथियस्ट तो नहीं है कायल। हाँ, नहीं, अभी लेकिन हम जो बात एथियस्ट कर रहे हैं ना, अभी हम जो बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बताया कुफार मक्का के लिए कोई इम्पॉसिबल सी चीज नहीं थी, क्योंकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को की नबूवत को मानते थे। कुफार मक्का के लिए नबूवत, नबी का आना कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि कोई, तुम तो ऐसे ताज्जुब कर रहे हो जैसे कि बहुत कोई इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो गई है। ऐसा नहीं हुआ है, तुम मानते थे, तो ये पॉसिबल चीज ही है जो कि रियलिटी में हुई है। अभी हम एथियस्ट को ये दिखा रहे हैं, ये कुफार मक्का, देखिए कुफार मक्का यहाँ से अलग है। कुफार मक्का नबूवत की पॉसिबिलिटी को मानते थे, एथियस्ट जो है वो नबूवत की पॉसिबिलिटी को नहीं मानता। अगर मैं एथियस्ट को ये बता दूं कि नबूवत सिर्फ पॉसिबल भी नहीं, जरूरी है, तो पॉसिबिलिटी तो खुद ही साबित हो जाएगी ना। अच्छा जनाब, तो फिर नबूवत जरूरी क्यों है? नबूवत जरूरी क्यों है? हाँ, नबूवत गाइडेंस के लिए जरूरत है, तो वो कहते हैं भाई इंसान की अक्लें काफी हैं। इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करें भाई साथ में, ठीक है? ये इस तरह के टॉपिक्स हैं, इस पे डिस्कशन करें, इसमें मेरे लेक्चर्स ना सुने। हाँ, अल्लाह को पहचानने के लिए जरूरी है। हमने सवाल किया नबूवत क्यों जरूरी है, आपने कहा अल्लाह को पहचानने के लिए जरूरी है। ठीक है, अल्लाह को पहचानने के लिए जरूरी है। और
اللہ کی صحیح معرفت کے لیے ضروری ہے اور اللہ کی فوق عبادت کے لیے الطبعی ضروری ہے. فوق الطبعی سر، چونکہ یہ علوم ہے جو کہ انسان نہیں کہیں سے بھی سرچ کر سکتا، تو یہ وہی کوئی نبی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے بغیر سیٹ ہے نا، زندگی گزار رہے ہیں، صحیح گزر رہی ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر رہی بات صحیح اور غلط کی، تو میری عقل ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، بھینس سے بھی بڑی ہے. عقل بڑی ہے یا بھینس؟ تو ان کی عقلیں کہتے ہیں بھینس سے بھی بڑی ہے. تو صحیح غلط کی تمیز کر سکتی ہے نا میری عقل، اور کر بھی رہی ہے. ہم قوانین وضع کر، جو ہماری لبرل ویلیوز ہیں یہ ہماری عقلوں کے مطابق ہے، تو ہم کر رہے ہیں نا. تو کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تو ہم کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے نبوت کی، وہ کہہ رہے ہیں. جی اب جواب دیں. ایک سیکنڈ آپ جواب دیں پہلے. بھائی مائک دیں، مائک جو ہے وہ اچھا یہ تار والا ہے مائک، تو ایک اگر کوئی نمائندگی کر لے آپ زکریا، اب نمائندگی کر لیں آپ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جب جواب دینا ہوگا آپ کے پاس مائک موجود ہوگا. باقی اگر جس کو چاہیے تو آپ اس کو مائک پکڑ کے دیں. جی شیخ صاحب، نبوت اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سارے مطلب لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں، مطلب زندگی گزارنے کے مختلف وہ جیسے وہ عقائد ہوتے ہیں. یعنی کوئی مارکسزم ہے، کوئی کسی پہ عمل کر رہے ہے. اس زمانے میں مطلب فارس آگ کی پرست، مطلب وہ سب کے اپنے اپنے نظام تھے. تو نبوت اس لیے ضروری ہے کہ مطلب کہ ایک الہی اس نظام زمین پر آئے جو کہ زیادہ بہتر ہے. ہاں بس وہی بات، وہی گھوم پھر کے وہی لوٹ رہی ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے. نبوت کی ضرورت اس لیے ہے. تو میں نے ایک بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح یا غلط کیا ہے یہ ہماری عقلیں ہم پہچانتی ہیں. جیسے جیسے آگے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی ہماری عقلیں پہچانتی جا رہی ہیں. دیکھیں ہم آج سے 50 سال پہلے جو ہے وہ ہم جنس پرستی کو غلط سمجھتے تھے، ایک ایب نارمیلٹی یا مینٹل النس سمجھتے تھے، اور آج ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. ہماری عقلیں ماشاءاللہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں. تو شیخ ہاں ایک سٹینڈرڈ بھی تو ہونا چاہیے نا جس پہ ہم اپنی عقلوں کو پرکھ سکیں. جواب یہ کہ ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے جس پہ ہم اپنی عقلوں کو پرکھیں. لیکن یہ جواب بھی تو دے سکتے ہیں کہ ان کے جو عقائد ہیں اور ان کے جو سسٹمز ہیں ان کے نتیجے تو فساد برپا ہو رہا ہے. فساد برپا ہو رہا ہے، اور اس اس کے کو یہ دلائل آپ کو دکھانا پڑے گا کہ فساد برپا ہو رہا ہے. وہ وہ تو کہہ رہے معجزہ تھا. نہیں تم فساد کی بات کر رہے ہو، تم تو ہم سے ویپنز لیتے ہو فقیر. وہ تو تم ہمارا سارے جو ہے نا ہمارے آگے جھکتے ہو. لیکن ہمارا جو سنہری دور تھا اس میں تو ایسا نہیں. ہمارا ایک سنہری دور تھا جس میں وہ نہیں تھا. بس اسی بنیاد پر آج مسلمان جی رہا ہے کہ ایک وہ موقع، ایک وہ جو دور تھا جس میں مسلمان سائنسدان ہوا کرتے تھے، آج نہیں ہے تو کیا ہوا. جی بھائی نبوت ضرورت کیوں ہے جی اور بتائیں. اور جی جو سسٹرز ہیں وہ ایسے ہی بولتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی بولیں. سر نبوت اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان اپنی یہ عقل سے آواز کچھ چینج، چیزوں کا اچھا فیصلہ یہ اور میں کر یہی سکتا کہہ ہے. رہا ہوں کیا ہوا، آواز چینج ہو گئی. ایک سیکنڈ آپ آن لائن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رک جائیں، پیچھے سے کوئی جواب دے رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی لے لیتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں سب کو. تو جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ صحیح ہے. دیکھیے یہ سارے آرگیومنٹ جو ہے نا آپ ایتھیسٹ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایتھیسٹ تو اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں ہے. ابھی ایتھیسٹ کو بتانا ہے کہ نبوت کیوں ضروری ہے. بھائی ایتھیسٹ کو جو اللہ کے وجود، آپ یہ جو تذکیر کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو تذکیر تو تب آئے گی جب اللہ کے وجود کا اقرار کیا ہوا ہے کسی نے اور وہ کہتا ہے ہاں میں نے کیا ہوا تھا، میں بھول گیا ہوں. تو تذکیر کے لیے نبوت ضروری ہے. وہ تذکیر وہاں یاد کروائی، تو اسی طرح اس نبوت کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ تذکیر کروانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی جو ہے ان کے آنے کا امکان ہے. صحیح ہے. اور جو ہم سبق بھول چکے ہیں اس
کی یاد دہانی کے لیے ایک نبوت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ بولیں. جی مائک شیخ, دیں ان کو, مائک انذار دیں. اور تبشیر کے لیے بھی ضروری ہے. انذار اور تبشیر کے لیے, ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ایتھیسٹ ہیں, جو ان کی جو مورل ویلیوز ہوتا ہے, ان قریب رکھیں مائک. جو ایتھیسٹ ہیں ان کی جو مورل ویلیوز ہوتا ہے, ان کے خود کے مورل ویلیوز میں ہی کانٹرڈکشن ہم دکھا سکتے ہیں. ہم بول سکتے ہیں کہ آپ کا جو مورل اسٹرکچر ہے اس میں اتنا گڑبڑ ہے, تو کوئی ہونا چاہیے جو بھیجا جائے. اور ان کا پھر ہم لوگ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ وہ لوگ جیسے بول رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, تو ہم بولیں گے تم کس بیس پہ بول رہے ہو صحیح ہے غلط ہے. تمہیں ایسا کوئی خدا کی ضرورت ہے صحیح اور غلط بولنے کے لیے, اور وہ خدا کیسے بتائے گا تم لوگوں کو صحیح اور غلط کیا, وہ نبی کے ذریعے بتائے گا. تو اسے نبی کی ضرورت ہے. صحیح ہے. یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا, میں اس کو تھوڑا سا اور ریفریش کر دیتا ہوں. بھائی نبوت کی ضرورت ہے, یہ ہمیں ایتھیسٹ کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کو بتانا ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ جو وہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ نبوت امپاسبل ہے, نبوت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ نبوت پاسبل ہے, اور وہ بلکہ ضروری ہے. اور وہ کیسے, کہ آپ مجھے بتائیں صحیح اور غلط میں فرق کیسے کیا جائے گا. سامنے والا ایتھیسٹ کہے گا کہ ہم اپنی عقلوں کے ذریعے, سائنس کے ذریعے صحیح اور غلط میں فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم آگے سے سوال کریں گے صحیح اور غلط میں جو آپ اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی سی, اس میں ایک کی عقل کہے گی کہ فلاں چیز صحیح ہے, دوسرے کی عقل کہے گی فلاں چیز صحیح ہے. ایک کی عقل کہے گی مارکسزم صحیح ہے, ایک کی عقل کہے گی لبرلزم صحیح ہے, ایک کی عقل کہے گی فیشزم صحیح ہے, ایک کی عقل کہے گی کمیونزم صحیح ہے, ایک کی عقل کہے گی سوشلزم صحیح ہے. بھائی تو یہ تمہارے سامنے دکھ رہا ہے, تو یہ اختلاف تو ہوگا, عقل مختلف ہیں لوگوں کی. تو اب ہم کائنات میں معاملات کیسے, کس کی عقل کی بنیاد پر ہم انجام دیں گے. تو کوئی ایک آبجیکٹو, کوئی ایک سٹینڈرڈ, کوئی ایک اصول ہوگا. وہ اصول کسی مخلوق میں گراؤنڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ مخلوق میں وہی مسئلہ آئے گا جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. اگر مخلوق میں وہ سٹینڈرڈ رکھا جائے, وہ اصول مخلوق وضع کرے گی, تو پھر اختلاف ہوگا. تو لہٰذا کوئی ایسا گراؤنڈ ہونا چاہیے جو کہ آبجیکٹو ہو, جس میں انسانی ذاتی رائے کا تاثر نہ ہو, تعصب نہ ہو, اور وہ مخلوق سے باہر ہو. وہ کون ہے, وہ کہاں سے آ سکتے, وہ ایسے اصول صحیح اور غلط کے, یہ کہاں سے آ سکتے ہیں اگر مخلوق میں نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر مخلوق میں ہے تو پھر اختلاف ہوگا. تو مخلوق سے باہر ہوں گے, مخلوق سے باہر ہوں گے تو وہ کہاں ہوں گے, کوئی خالق سے آئیں گے نا. خالق, آبجیکٹو گراؤنڈ خالق ہی دے سکتا ہے نا ہمیں. ٹھیک ہے, مخلوق میں تو ڈائیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹو گراؤنڈ کون دے گا, ہمیں خالق ہی دے گا. اب خالق کیسے دے گا, آپ کو اور مجھے بلا بلا کے دے گا. تم اتنے اچھے تو ہو نہیں, ٹھیک ہے, نہ تمہاری اتنی اوقات ہے, تو تمہیں اور مجھے بلا کے نہیں دے گا, بلکہ ایک رسول کو بھیج کے ہمیں یہ چیزیں بتلائے گا. یہ ہے ضرورت نبوت. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں, ایک یہ جو ماڈرنٹی کا ایک فلسفہ ہے, اس کے بعد جو فلسفہ آج اکیڈیمیا میں پڑھایا جاتا ہے وہ پوسٹ ماڈرنٹی کا, ما بعد جدیدیت کا فلسفہ ہے. اس میں کیا ہے کہ بھائی سب کا اپنا اپنا حق ہے. ایک سمپل سے آپ کو بتا رہا ہوں, پوسٹ ماڈرن فلسفہ کیا ہے کہ سب کا اپنا اپنا حق ہے. آپ کا اپنا حق ہے, آپ کا الگ پیرا ہے جس سے آپ حق کو دیکھتے ہو. آپ کہتے ہو اللہ موجود نہیں ہے, آپ بھی صحیح. آپ کہتے ہو موجود ہے, آپ بھی صحیح. آپ کہتے ہو 3-4 خدا موجود ہے, آپ بھی صحیح. سب اپنے اپنے پیرائے میں حق پر ہیں. یعنی کوئی آبجیکٹو حق ایگزسٹ نہیں کرتا, کوئی ایک حق سچ ایگزسٹ نہیں کرتا, مختلف حق ہیں, سب کا اپنا اپنا حق ہے. اچھا, اب مزے کی بات جو میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرن فلسفہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو سکا, ہو بھی نہیں سکتا. انسٹیٹیوشنلائز کا مطلب کیا ہے, دائرہ عمل میں آنا. اب ماڈرنٹی کا جو فلسفہ تھا وہ کیا فلسفہ تھا, بہرحال وہ لیول 2 ہے آپ کا. ماڈرنٹی کیا فلسفہ ہے, ماڈرنٹی یعنی جدیدیت, یہ جو فلسفہ ہے یہ عمل میں آ گیا. یہ جو آج جتنے دنیا میں انسٹیٹیوشنز قائم ہیں وہ ماڈرنٹی کے فلسفے کے اوپر جاری ہیں. لیکن پوسٹ ماڈرنٹی کا فلسفہ دائرہ عمل میں, ایکشن میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس طرح ہر بندہ کہے گا میرا حق یہ ہے, تمہارا حق یہ ہے, میرا حق یہ ہے, کیوس ہوگا, امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے,
تو یا تو یہی بتا رہا ہوں نا کہ انسانی عقلیں مختلف ہیں, مختلف نتائج پہ پہنچتے ہیں. جب ہر عقل کو حق دے دیا جائے کہ اپنے مطابق فیصلہ کریں تو پھر ایک کیوس آئے گا. کیوس یعنی فساد آئے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھے کہ اگر اس کائنات میں, آسمان اور زمین میں, اگر اللہ کے علاوہ اللہ سے کوئی دوسرے آلہہ معبود ہوتے, چاہے وہ انسان کی عقل ہو, چاہے وہ انسان کی خواہشات ہوں, انسان کی عقل بھی تو معبود ہے نا, انسان اپنی عقل کو معبود بناتا ہے, لفسدتا, تو فساد برپا ہو جاتا اس دنیا میں, کائنات میں. آسمان اور زمین فساد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں فساد برپا نہیں ہوا, بڑے فائن ٹیونڈ ہے, پرفیکٹلی کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن مس ہو گیا, کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی رات مس ہو گئی. تو یہ سب اتنا کنیکٹڈ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہے, اور اس ایک ہی سے ہمارے پاس ایسے اصول آتے ہیں رسول کے ذریعے, شریعت کے ذریعے, کہ وہ کہتے ہیں اگر میرے اس اصول کے مطابق چلاؤ گے نا کائنات کو اور زمین کو, تو پھر جیسے کہ آسمان زمین میں فساد نہیں آیا, ایسے زمین پر بھی فساد نہیں آئے گا. لیکن ہم اپنی عقلوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی عقلوں, اچھا اب تمام عقلوں میں سے کون سا فلسفہ رائج ہوگا, اس پر سب کے فلسفے کو تو نہیں ہم چلا سکتے نا ایک ساتھ, وہی فساد برپا ہو جائے گا. تو آج کون سا فلسفہ چل رہا ہے اس دنیا میں؟ لبرلزم کا فلسفہ. سیکولرزم لبرلزم کی پولیٹیکل سائٹ ہے. ٹھیک ہے, کون سا فلسفہ چل رہا ہے؟ لبرلزم. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم کائنات کو اور جو تم ملک کو چلا رہے ہو وہ صرف ایک بندے کی عقل بنیاد پر چلا رہے ہو نا, تم سب کی عقلوں کو لو نا. جب تم کہہ رہے ہو کہ عقل ہماری پہنچ جاتی ہے, ہماری عقل پہنچی ہوئی ہے, تو پھر سب کی عقلوں کو کنسیڈر کرو, صرف ایک کی عقل کو کنسیڈر کیوں کیا ہوا ہے؟ تو لہٰذا مان لو نا کہ تم سب مل کے نہیں چلا سکتے. اگر کسی ایک کو چلانا ہے تو وہ مخلوق کیوں, وہ خالق کیوں نہیں؟ اگر کسی ایک ہی فلسفے کو چلانا ہے تو مخلوق کے فلسفے کو کیوں چلا رہے ہو, خالق کے فلسفے کو کیوں نہیں چلا رہے جو ہمارے بنانے والا ہے؟ اس ایک مخلوق وہ اتنا لمیٹڈ ہے, وہ ایک بندہ جس کی 60 سال کی زندگی ہے, ابھی وہ 40-30 سال کی عمر میں ہے, اس کے پاس صرف 30 سال کا تجربہ ہے, اور وہ بلینز اور لوگوں کا جو ہے وہ ڈیسٹنی ڈیسائیڈ کرے گا. بے وقوف, انتہائی جو ہے وہ بے وقوفانہ بات ہے یہ. تو لہٰذا ایسے الا یعلم من خلق, کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا؟ لہٰذا اس کے قوانین زیادہ بہتر ہیں, اور وہ قوانین ہم تک پہنچیں گے کیسے؟ وہ رسول کے ذریعے پہنچیں گے. اس لیے رسول کی ضرورت ثابت ہو گئی. میں نے اس میں اس بات کا بھی جواب دیا ہے کہ اگر ایتھیسٹ کہتا ہے نہیں ضرورت نہیں, ہماری عقلیں حق اور باطل تک کو پہچان سکتی ہیں, تو میں نے اس کا بھی جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, عقلیں کیونکہ مختلف ہوتی ہیں, مختلف حق سامنے آئیں گے. سب کی عقلوں کو اگر ساتھ لے کے ملک کے قوانین اور ملک کو اور نظام کو چلائیں گے تو پھر فساد برپا ہو جائے گا. جی مائک نبوت کو ایک سٹیپ آگے لے کے چلتے ہیں. ایتھیسٹ اگر مان لیں کہ نبوت ہے, نبی کا آنا ضروری ہے, پھر اگر ایتھیسٹ کے آگے یہ فردر اپنا ایک آرگیومنٹ رکھے کہ آپ دینی لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کیا, پھر اس کے بعد دینی لوگوں نے حضرت رسول اللہ کا انکار کیا, اس کے بعد مسیلمہ بن کذاب کا انکار کیا, مرزا غلام قادیانی کا انکار کیا, تو آپ بھی نبوت کے معاملے میں پک اینڈ چوز کر رہے ہو کہ ہم اس کو نبی مانیں گے, اس کو نہیں مانیں گے. اس کا کیا جواب دیں؟ وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. سوال یہ ہے کہ بھائی آپ بھی تو نبی کے معاملے میں پیک اینڈ چوز کر رہے ہو نا, فلاں کو مان رہے ہو فلاں کو نہیں مان رہے. تو یہی تو عقل کا تقاضا ہے, یعنی جس کے پاس دلائل ہوں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دلائل ہیں. رسول اللہ اپنے ساتھ دلائل لے کے آئے تھے. وہ دلائل تو کیا, وہ خود بڑی دلیل تھے, ان کی شخصیت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے کہو اے اللہ کے نبی, لقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون, میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے, کہ تم ڈو یو ناٹ ریزن, میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے, تم جانتے ہو میں کیسا ہوں,
میری شخصیت دیکھو, میں ہی دلیل ہوں, میں ہی دلیل ہوں, میں ہی دلیل لانے والا ہوں. ہاں کیا فطری ہے؟ morality. ہاں ہمارے اندر پہلے سے ہی یہ چیز, یعنی حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ ہمارے اندر پہلے سے ہی موجود ہے. ہاں تو ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق, لیکن کیا ہاں ہاں فطری ہے تو وہ نیچرلی ڈسپوز ہے, وہ یہ اس کی ایکسپلینیشن تھیوری آف ایوولوشن کے ذریعے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر نہیں, ہم نے یہ بتایا کہ فطری تو ہے یہ ساری چیزیں, یہ معرفت فطری ہے, لیکن فطرت بذات خود کافی نہیں ہے کہ وہ ہر حق پر پہنچ جائے. میں نے یہ اللہ کے وجود میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ کا وجود یہ انسان کی فطرت جانتی ہے, لیکن اللہ کی تفصیلی صفات یہ انسان کی فطرت نہیں جانتی. یہ انسان کی فطرت نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے پتہ چلا ہے. تو تفصیلی معرفت فطرت نہیں جانتی, اجمالی معرفت جو ہے وہ فطرت جانتی ہے. اسی طرح اخلاقیات کا معاملہ ہے, فطرت یہ تو جانتی ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے, لیکن فطرت یہ نہیں جانتی کہ شراب پینا بری چیز ہے. بہت سے لوگوں کی فطرت نہیں جانتی. فطرت یہ نہیں جانتی کہ داڑھی کاٹنا بری چیز ہے. یہ تفصیلی اخلاقیات, تفصیلی اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے, یہ نبی ہی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں تو ہم جو تمہاری فطرت ہے اور ہماری فطرت ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے, قتل کرنا بری چیز ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں. جسٹس اچھی چیز ہے. یہ ساری ویلیوز, اقدار, سنسیریٹی, آنیسٹی, ٹروتھ, یہ ساری اقدار ویلیوز ہیں. یہ ایتھیسٹ بھی مانتے ہیں اچھی, ہم بھی مانتے ہیں اچھی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایپلیکیشن کی تفاصیل, جسٹس کہاں پہ کس کانٹیکس میں جسٹس کہلائے گی اور کس کانٹیکس میں, یعنی جسٹس کی ایپلیکیشن کہاں کیسے ہوگی, یہ تو اس میں اس کو بتانے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. لیکن جسٹس ان اٹ سیلف از اے گڈ ویلیو, یہ ہماری فطرت جانتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں تو کوئی بھی نبی ہو تو اس پر درود و سلام تو بھیجتے ہیں نا. ہاں ہاں ابھی ہم یہ آگے ذکر کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, تو یہ تو جو ہے وہ سوشل ریفارمرز میں بھی یہ بات ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم آگے بات کر لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوشل ریفارمر تھے یا اللہ کے رسول تھے. سر ایک ریزن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اب ہمارے لیے چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو مومنین ہیں ان کے کردار کو بھی ایک دلیل بنایا ہے قرآن میں. اور دوسری چیز یہ کہ جو نظام اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, جب وہ نافذ ہوگا تو وہ خود ایک دلیل ہوگا, اور اس کی برکات اور وہ سب کچھ, جس کے ذریعے ظاہر ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. ابھی یہ ساری جو باتیں یہ دلیل میں آتی, نبوت کی دلیل, یہ ہم آگے پڑھیں گے. نبوت کی دلیل کیا ہوتی, کیا دلائل النبوہ کیا ہے, یہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی ہم یہ پڑھیں کہ کیا نبوت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, ہم اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا پوائنٹ, ہر انسان اپنے رب کی عبودیت کا محتاج ہے. اسی ضرورت کی یاد دہانی کے لیے نبوت کی ضرورت ہے. ہر انسان کمزور پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا, تو ہر انسان کو ورشپ کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم نے رچرڈ ڈاکنز کا وہ ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا نا, کہ ہم دیکھتے ہیں آس پاس اور اتنی بیوٹی اور پرفیکشن دیکھتے ہیں تو یو آر ان اے فیلنگ آف او. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ ایک
ایک واو والی فیلنگ میں جاتے ہیں اور یو وانٹ ٹو ورشپ سم تھنگ, یو وانٹ ٹو ایٹریبیوٹ اٹ ٹو سم تھنگ, لیکن یہ سب illusion ہے اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک عبودیت, ایک یہ فقر, یہ جو ہے یہ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرے گا ہی. تو لہٰذا اس عبودیت کی محتاجگی, اس کو یعنی یہ عبودیت, یہ ڈپینڈنسی ہے انسان کی, اس ڈپینڈنسی کو ان لائن کرنے کے لیے نبوت کی ضرورت ہے. ہر بندہ مانتا ہے کہ انسان ڈپینڈ, اگر وہ کہنا نہیں میں انڈیپینڈنٹ نہیں, میں محتاج نہیں ہوں, تو آپ اس کو کھڑے کھڑے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ محتاج ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے, بندہ محتاج ہے, مطلب یہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نہیں میں محتاج نہیں ہوں. آپ کہیں گے آپ شادی کے محتاج ہیں, آپ اولاد کے محتاج, ابھی آپ 1 گھنٹے میں باتھ روم جائیں گے, محتاج ہیں آپ. ٹھیک ہے, اب آپ کھانے کے محتاج, اب ہیں یار, آپ مان لیں نا, آپ جتنی بھی نہیں آپ مان لیا. اب اس ڈپینڈنسی کو لائن میں, صحیح لائن میں لگانے کے لیے کہ اس ڈپینڈنسی کو میں, اس فقر کو میں کہاں پورا کروں, بت کے آگے, قبروں کے آگے, لبرلزم کے آگے, حکمرانوں کے آگے, اپنے والدین کے آگے, کہاں, اللہ کے آگے. تو اللہ یہ بتا نہیں, یعنی اگر وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں عقل کافی ہے, تو ہم کہتے ہیں کیا تم معاشرے میں دیکھتے نہیں ہو کتنا شرک پھیلا ہوا ہے, کوئی قبر کے آگے جھک رہا ہے, کوئی بتوں کے آگے جھک رہا ہے. اگر عقل کافی ہوتی اس ڈپینڈنسی کو لائن میں لگانے کی, تو سب آج اللہ کو پوج رہے ہوتے. نہیں پوج رہے, کوئی پتہ نہیں کس کو پوج رہا ہے, کوئی کس کو پوج رہا ہے. ٹھیک ہے, تو عقل کافی نہیں ہے اس ڈپینڈنسی کو, اس محتاجگی کو صحیح کرنے میں. تو محتاج انسان ہے. اب اس محتاجگی کو, اس کی ڈپینڈنسی کو پورا کرنا, اس کے لیے نبوت کی ضرورت ہے. دوسرا ہے انسان طبیعتاً کمال مطلق کی طرف مائل ہوتا ہے, اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے جو نبوت کے ذریعے ممکن ہے. کمال مطلق یہ اللہ کی ذات ہے, ایبسولوٹ پرفیکٹنس. کمال مطلق کا مطلب ہوتا ہے ایبسولوٹ پرفیکٹنس. صحیح ہے, کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کمال مطلق, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے, ہر صفت کے اعتبار سے پرفیکٹ ہے, ایبسولوٹ ہے. اور انسان جو ہے وہ ان صفات کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, مائل ہوتا ہے. انسان بیوٹی کی طرف مائل ہوتا ہے, انسان نالج کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر دیکھتا ہے کسی کے پاس نالج ہے تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا, کسی کی بیوٹی ہے تو اس کی بیوٹی کی طرف اٹریکٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جتنی, جمال, علم, قدرت, جلال, یہ جو صفات ہے اللہ تعالیٰ اس میں ایبسولوٹ پرفیکٹ ہے. تو لہٰذا انسان جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے ان صفات کا اور مائل ہوتا ہے. تو اب اس میلان کو ان لائن کرنے کے لیے, یعنی انسان اگر اپنے سے اوپر کی صفات دیکھے گا تو حکمرانوں میں دیکھ لے گا, منسٹر میں دیکھ لے گا, اولیاء اللہ میں دیکھ لے گا, انبیاء میں دیکھ لے گا, سوشل ریفارمرز میں دیکھ لے گا. تو یہ جو میلان ہے یہ غلط جگہ لگا رہا ہے. اس کو صحیح لائن میں لگانے کے لیے کس کی ضرورت ہے, نبوت کی, نبی کی, کہ بھائی ٹھیک ہے تم اٹریکٹ ہوتے ہو ان صفات کے لیے, ان صفات کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو, تو کیوں نہ میں تمہیں وہ ذات بتاؤں کہ جس کی یہ صفات ایبسولوٹ ہے اور پرفیکٹ ہے. لہذا اس کی طرف تمہاری اندر کی جو پیاس ہے نا کسی کی طرف مائل ہونے کی, یہ بجھ جائے گی, یہ پوری ہو جائے گی جب تم ایک ایسی ذات کی طرف اٹریکٹ ہوگے, ایسی ذات سے اپنا رشتہ, اپنا تعلق قائم کرو گے جس کی صفات کمال کی. تو یہ ضرورت نبوت ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بس یہیں پہ اس کو وقوف کرتے ہیں. سبحانک اللہم. یار مجھے ہاں